الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وروح أرواحنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امام حضرات شوق محمد سے درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، کلام اللہ شریف کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ فی کتاب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین اور آسمان ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی 12 تعداد مقرر فرمائی۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ چار مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو حرمت ہے اس حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کی اجازت نہیں۔ قتل و قتال ان مہینوں کے اندر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو مسلسل ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، یعنی حج سے 1 مہینہ پہلا حج والا مہینہ اور حج کے بعد والا مہینہ جسے محرم کہا جاتا ہے۔ یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، لگاتار ہیں، اور 14 مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے اس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔
ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں یاد ہے، لیکن محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ دین کی دوری کی وجہ ہے، اور دین سے دوری کی جو وجہ ہے، اس میں جہاں ہم کافروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، وہاں پر ان کے برابر ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ انہوں نے تو ٹی وی دے دی، موبائل دے دیا مصروف رکھنے کے لیے، اور مصروف کیوں رکھا انہوں نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا، کہ ہماری مٹی کی وجہ کیا ہے، یعنی یہودیت دنیا سے کیوں مٹے گی، کیوں ختم ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے، جب انہوں نے وہ وجہ پڑھی، اس کے بعد وہ اپنے کام کے اندر مصروف ہو گئے۔ اپنے کام کو انہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ شروع کر دیا کہ بھائی کسی طریقے سے ہم دنیا سے نہ مٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اس حکم سے، اس امر سے پہلے ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے محنتیں کی، مشہور واقعات ہیں، اور کتابوں کی بات بھی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کی باتیں ہیں۔ لوگوں سے جب ان کا ملنا ملانا ہوا، ملاقاتیں جب ہوئی، تو انہوں نے پوچھا، ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ کے فجر کے نمازی کتنے ہیں اور جمعے کے نمازی کتنے ہیں؟ کون سا سوال پوچھا ہے انہوں نے؟ فجر کے نمازی کتنے ہیں اور جمعے کی نماز میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ تو مسلمانوں کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ فجر میں تو ہماری آدھی تک ہوتی ہے، گنے چنے بندے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کے اندر مسجد بھر جاتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے تاکید کے ساتھ یہ بات کیوں ہم سے پوچھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹال مٹول کے بعد وہ جواب دینے لگے، یہ ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جب مسلمانوں کی فجر اور جمعہ کے نماز کے نمازی برابر ہو گئے، یہودی دنیا سے مل جائے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دنیا سے نہیں ملنا، انہوں نے ہمیں فضول کاموں کے اندر لگا دیا ہے۔ ٹی ویاں انہوں نے ایجاد کی، مختلف شو اس کے اوپر چلتے ہیں، پروگرام چلتے ہیں اس کے اوپر، چاہے وہ دینی پروگرام ہے، دنیاوی پروگرام ہے، کھیل کود کے ہیں، کسی چیز سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے وہ اس سے وقت ہوتا ہے جب وہ پروگرام ختم ہو، بے شک آدھی رات ہو جائے۔ موبائل دے دیے کہ لوگ خود وہ اپنے سادے موبائل استعمال کرتے ہیں، بٹن والے، جس میں کیمرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے ایسے کاموں میں لگا دیا کہ مسلمان اب صحیح مصروف ہے۔ اس کے سامنے اگر کسی دوسرے بھائی کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے، واردات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ چوری ہو رہی ہے، یہ اسی موبائل سے ویڈیو تو بناتا ہے لیکن ان کو روکتا نہیں ہے۔ گولی چل رہی ہے، ان کو ویڈیو تو بنا رہے، اس کو روکتا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو انہوں نے مصروف کر دیا ہے، اور مسلمانوں کا اپنا جو قصور ہے وہ قصور یہ ہے، ان چیزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں کا دین سے تعلق جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، بعض جگہوں پر ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے بیان فرمائے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ کے حرمت والے مہینے۔ تو ان کی جو حرمت ہے، ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کو، قتل و قتال کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس میں آپ نے یہ کام نہیں کرنے، حرمت والے مہینے۔ اور دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ یہ ان مہینوں کی جو نسبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے،
اس لیے ان مہینوں کے اندر جو اعمال آپ کریں گے ان اعمال کا ثواب عام مہینوں کے عام دنوں کے بنسبت اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور اگر کوئی گناہ ہوگا تو گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا بھی زیادہ ہوگی۔ جس قدر عظمت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے پہ جو اس کے وعید ہے، جو سزا ہے وہ بھی اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس مہینے کو حضرات انبیاء کرام کے مختلف واقعات کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، زمین کے اوپر آ گئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، ابراہیم علیہ السلام آگ سے ان کو نجات ملی۔ ان سارے واقعات کی وجہ سے جو محرم کا مہینہ ہے، بالخصوص جو یوم عاشور ہے، اس کو یہ مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر اخیر میں آ کر نبی علیہ السلام کے دو پور جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان بھائیوں میں جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور ان کے ساتھ جو اپنا قوم اور قبیلہ ان کے ساتھ وہاں پر شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کو فضیلت زیادہ ہوگی۔ اصل اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہ واقعات بھی چونکہ اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں تو اس لیے اس مہینے کے جو فضیلت ہے، ان فضیلتوں کو، ان واقعات کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے نوازے ہیں، صرف اس وجہ سے ہی نہیں کہ وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لقب جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کے پیچھے ان کے جو اپنے اعلیٰ اخلاق ہیں، ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، جود و سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ چنانچہ ان کے سخاوت کے بارے میں بات آتی ہے، واقعہ آتا ہے، اس واقعے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کا احترام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں۔ اس واقعے سے یہ دو باتیں سامنے آتی ہے کہ بڑے کا احترام، اور بڑے کے احترام بھی اس درجے پر اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ ثواب کے کام میں بھی اپنے آپ کو پیچھے چھوڑا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، بھیک مانگی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بھیک مانگی اس نے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ بھائی بھیک مانگنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اتنی زیادہ مجبوری نہ ہو، اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو، اس وقت میں بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ سائل نے عرض کیا کہ میں ضرورت مند ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، چنانچہ انہوں نے اس کو 100 دینار دے دیے، صدقہ کر دیے ان کو۔ وہاں سے چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے وہی باتیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرائی تھی کہ بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے، اور زیادہ ضرورت نہ ہو تو انسان کو بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یہی باتیں تو مجھ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی نے آپ کو کتنا صدقہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بھائی نے 100 دینار صدقہ دیے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دینار کم کر کے ان کو دیا، اور فرمایا کہ یہ بڑے بھائی کا جو حق ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، بڑا بھائی جو ہے یہ والد کے بعد اس کا مقام آتا ہے، اس کا درجہ آتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے بھائی ہیں چھوٹے خیال تو رکھتے ہیں، ادب کا بھی خیال ہے، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب سامنے ہو کسی اور مجلس میں بڑا بھائی موجود نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے سے بڑوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، اور اس طریقے پر کیا جاتا ہے۔ ثواب کا کام ہے، وہ ایک دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب شہید ہو رہے تھے اس وقت ان کی عمر جو ہے تقریباً 56 سال بتائی جاتی ہے، 56 سال کی عمر میں۔ تو آج ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک محرم کے 10 دن یاد ہے، عاشورہ کا دن یاد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن اس کے پچھلے جو 56 سال ہے یہ 56 سال نہیں یاد ہمیں۔ ان میں انہوں نے کیا کارنامے کیے ہیں، نمازوں کا اہتمام کس قدر انہوں نے کیا ہے۔ یہ سائل جس وقت آیا تھا ان سے بھاگنے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، اور اپنی نماز کو انہوں نے تخفیف کیا، یعنی جلدی نماز پوری کی اور اس کے پاس آئے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ روزوں کا اہتمام، سخاوت کا اہتمام، یہ چیزیں انہوں نے اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی یہ چیزیں انہوں نے، اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو فالو کیا، اپنی زندگی کے اندر اپنے عملی نمونے سے انہوں نے پیش کیا کہ اگر بڑوں کا احترام ہے تو اس طریقے پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر مقام ہے، جس طرف بندگی کا حق ہے، عبادت کرنی چاہیے، اس طریقے پر انہوں نے عبادت کر کے دکھائی۔ اور پھر جب کربلا کے مقام پر یوم عاشورہ سے پہلے ان کو یہ معلوم ہوا کہ اب میرا جو دشمن ہے اس کو میری ہی تلاش ہے، وہ مجھے ہی قتل کرنا چاہتا ہے، اپنے دوستوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میری وجہ سے آپ تکلیف میں نہ ہو، آپ آزاد ہیں میری طرف سے، آپ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ پورا خطاب انہوں نے سنا اور جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ معلوم ہے کہ ابھی اگلی دن ہماری شہادت ہو جانی ہے، سب کو یہاں پر مارا جانا ہے، شہادت کے اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہو جائیں گے، لیکن ان ساروں نے وفا کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اپنے جانوں کے نذرانے دے دیے انہوں نے وہاں پر، اور اس مقام پر انہوں نے شہادت کو نوش کیا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے یہاں پر، اگر یہ وہ چاہتے اس میدان سے وہ جا سکتے تھے، رات کے اندھیرا ہے، سب کو کہہ بھی دیا کہ آپ چلے جائیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گھٹی کی لاج رکھی جو پیدائش کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے منہ میں چبا کر گھٹی دی، اور ان کے کان میں جو اذان دی اس اذان اور اس گھٹی کی لاج انہوں نے رکھی اور شہادت کو وہاں پر قبول کیا، لیکن میدان سے پیچھے نہیں ہٹے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو جابر سلطان کے سامنے پیش کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ وہ جہاد بھی انہوں نے اپنی زبان سے کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جہاد بھی کیا کہ اپنا جو خون ہے، جو مقدس خون ہے، وہ شخصیت جو نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کیا، ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا کہ سجدہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے۔ نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے سجدے کو بہت طویل کیا ہے، کوئی وحی نازل ہو رہی تھی، کوئی حکم نازل ہو رہا تھا، یا کیا وجہ تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پشت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے ہو۔ اور پھر اس محرم کے مہینے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر پائی گئی ہے، ڈالی گئی ہے، زبردستی ڈالی گئی ہے، ان کو کرنا عین ثواب سمجھا جاتا ہے۔ آپ ان گلیوں کے اندر گھومیں، سڑکوں کے اوپر آپ چلیں، 4-5 دن سے مسلسل یہی دیکھا جاتا ہے۔ میری جو بات کا مقصد ہے، میرے بات کے جو مخاطب ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ میں آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جن کا یہ مسلک ہے، جن کا یہ مذہب ہے، ان سے تو گلہ نہیں ہے، لیکن اپنے جو مسلک کے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، ان سے یہ مخاطب ہوں۔ آپ جب اپنے گھر کے باہر شربت لگاتے ہیں، طویل آپ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے پیاس کی حالت میں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہی وجہ ہے تو 18 ذی الحجہ کو جس شخصیت کی شہادت ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 دن ان کا پانی بند رکھا گیا، کھانا پینا بند رکھا گیا، ان کے لیے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟
پھر اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیاس کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو پھر آپ خود اسی کے اندر بیٹھ کر، ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کر، ٹھنڈے شربت پی کر ان کے ساتھ آپ کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ محبت تو اس صورت میں ہوگی جس صورت میں وہ تھے، جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں اس تکلیف سے اپنے آپ کو گزارنا، یہ ان کے ساتھ محبت ہے۔ اور اس دن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، انہوں نے ان کاموں کو سر انجام نہیں دی۔ حضرات صحابہ کرام نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے اندر موجود تھے، وہ اس کے بعد بھی 58 سال تک زندہ رہے، ان کی زندگی سے تو یہ سبق نہیں ملتا ہے۔ ہمارے اندر یہ سبق کہاں سے آ گیا؟ اتنا ایثار کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اگر آپ اس دن ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو غم ہے آپ کے دل کو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، تو اس دن کا جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، وہ عمل تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ وہ بھوک کی حالت میں تھے، پیاس کی حالت میں تھے، پانی بند، کھانا بند، آپ بھی اپنے اوپر کھانا پانی بند کریں روزے کی صورت میں۔ سب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور اگر اس کے برعکس ہمارا رویہ ہے، ٹھنڈے شربت ہیں، لوگوں کو بھی پلا رہے، حلیم بھی پکائی جا رہی ہے، میٹھے چاول بھی پکائے جا رہے ہیں، گھروں میں دیا جا رہا ہے، بھائی آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، ایک سپارہ پڑھ کر ان کو اثال ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی دعا فرمائی ان کے لیے کہ اللہ ہر قسم کی پلیدی سے ان کو پاک کر دے۔ اب اس پلیدی کے بہت سارے معنی مراد دیے گئے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نفرت، جو ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ نفرت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمدردی ہے تو ہمدردی کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ بھوک کی حالت میں رہ کر، پیاس کی حالت میں رہ کر، روزے کی حالت میں رہ کر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اس حکم کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور ان کی جو تعلیمات ہیں، صرف نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں صرف ایک 10 محرم کا دن نہیں ہے، 56 سال اس کی پیچھے کی بھی زندگی ہے، اس زندگی کو بھی اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کے اندر ان کی 56 سالہ زندگی موجود ہے، ان کے جو دونوں طریقے ہیں وہ اگر ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں تو وہ حسینی ہے، اور اگر صرف ایک دن کی زندگی اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حسینی ہے، جس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دین اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی ان قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور دوسرا اعلان جو مسلسل ہر جمعے کے بعد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، جس طرح شروع میں بتایا کہ کافروں نے ہمیں مصروف رکھا ہوا ہے، مسلسل ٹویٹر کے اندر جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، دوسری مرتبہ ہو گئی ہے، تیسری مرتبہ ہو گئی ہے، ڈنمارک کے اندر ہو گئی ہے۔ ان واقعات کے بعد کبھی سوچا ہم نے کہ کیا کیا جانا چاہیے؟ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، یہ تو ہمارے پاس میں ہے نا، ہم کر سکتے ہیں، صحیح چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، دینی طور پر ان سے نفرت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے یہ مطالبہ ہو کہ ان کے ساتھ مکمل طور پر تعلقات ختم کیے جائیں، کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ جو قرآن سے محبت نہیں کر سکتا، جو قرآن سے وفا نہیں کر سکتا، وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم سکون نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان چیزوں کو جوڑا جائے، ان کو استعمال چھوڑا جائے اور اس کے خلاف مضبوط طریقے سے احتجاج کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے قرآن مجید کو سینوں سے لگایا جائے۔ روس کی صدر کو دیکھے، باوجود اللہ تعالیٰ کو ماننے کے وہ انکاری ہے، وہ سیکولر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے عقیدہ ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، اس میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سارا کام ہو گیا ہے۔ تو وہ سارے اس کے دلائل ان کو دیے گئے ہیں، لیکن وہ سیکولر ہونے کے باوجود قرآن کو کے ساتھ لگاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے ان سے احتجاج کے بعد ایک جگہ سپارہ پڑھا ہے، ایک آیت سپارہ پڑھا ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ان کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے محترم دوستوں، ضرور یہ باتیں ضروری ہوں گی، اپنے آپ کو ان باتوں کی ضد میں نہ لائیں، یہ باتیں مجھے کہی جا رہی ہے،
اگر آپ ان باتوں میں حص میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. یہی سوالات آپ کی قیامت کے دنوں کے صبر کے آپ کے سوالات ہوں گے. آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے محترم دوستوں، اپنی زندگیوں کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. جس طریقے پر انہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا اور انہوں نے صدقات کا اہتمام کیا اور انہوں نے کفر کے خلاف انہوں نے بھاگ کی اور اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے مقدس خون جو ہے وہ زمین کے اوپر گرا دیا. ہمیں بھی یہ سبق ہے اس کے اندر کہ ہم اپنا خون دین اسلام کے لیے حاضر رکھے. جس وقت خون کی ضرورت ہو اس وقت اپنے خون کو ہم بہا دیں. ہمارا خون دین اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.